بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، عیدین کا بیان۔ عیدین یعنی عید و بقرعید کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا نماز کے بعد۔ اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے۔ الصلاۃ جامعہ بحوالہ قاضی عالمگیری، در مختار وغیرہ۔ مسئلہ: بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے، بحوالہ بہار شریعت۔ مسئلہ: گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، بحوالہ در مختار و بہار شریعت۔ مسئلہ: عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں: حجامت بنوانا، ناخن کٹوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا، انگوٹھی پہننا۔ انگوٹھی سے یہاں مراد کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی وزن میں 4.5 ماسہ سے کم 1 نگ کی 1 انگوٹھی پہننی جائز ہے۔ بہرحال انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلد چلا جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، لیکن اگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان اور وقار سے اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، یہ سب باتیں مستحب ہیں۔ مسئلہ: راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے۔ مسئلہ: عیدگاہ سواری پر جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ مسئلہ: عید کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ سورج 1 نیزہ کے برابر اونچا ہو جائے اور ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک رہتا ہے، لیکن عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے، اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی، بحوالہ ہدایہ قاضی خاں، در مختار۔ حضرات گرامی، نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ جب چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے تو امام اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کر زور سے الحمد اور سورہ پڑھے، پھر رکوع کر کے 1 رکعت پوری کرے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے الحمد اور سورہ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عید میں زائد تکبیر 6 ہوئیں،
3 تکبیریں پہلی رکعت میں قیرت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قیرت کے بعد اور رکوع کی تکبیر سے پہلے۔ ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح پڑھنے کے برابر سکتہ کرے۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ الجمعہ پڑھے اور دوسری میں سورۃ المنافقون، یا پہلی میں سبح اسم اور دوسری میں حل اتاک پڑھے۔ بحوالہ در مختار و بہار شریعت۔ حضرات گرامی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ عید بقرعید کی نماز کا وقت اور مدت۔ مسئلہ: کسی عذر کی وجہ سے عید کے دن نماز نہ ہو سکی، مثلا سخت بارش ہوئی یا ابر کے سبب چاند نہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی، یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا، تو دوسرے دن پڑھی جائے، اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا، یعنی ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار شرعی تک۔ اور اگر بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے۔ بحوالہ قاضی خان عالمگیری در مختار و بہار شریعت۔ مسئلہ: عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، اگرچہ قربانی نہ کرے، اور کھا لیا تو کراہت نہیں، اور راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 12ویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، 12ویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی، اور بلا عذر 10ویں کے بعد مکروہ ہے۔ بحوالہ قاضی خان عالمگیری وغیرہ۔ مسئلہ: قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن کٹوائے۔ بعد نماز عید مصافحہ و معانقہ کرنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔